السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل سورہ یاسین کی آیہ نمبر 59 تک آئے تھے، آج وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل آیہ نمبر 59 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور گنہگاروں آج الگ ہو جاؤ، یعنی ایمان والے مسلمان جو جنت میں داخل ہونے والے ہیں، جن کا پچھلی آیات میں ذکر ہے، وہ الگ، اور یہ کافر الگ۔ پھر فرماتا ہے، أَلَمْ عَاهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ انہ لکم عدو مبین، کہ اے آدم کی اولاد، کیا ہم نے تم سے کہا نہ تھا، کیا تمہیں بتایا نہ تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ عبادت سے مراد یہاں پر اس کا کہنا جو تم مانتے ہو، اور رحمان کا کہنا نہیں مانتے ہو، تو گویا تم نے اس کی عبادت شروع کر دی ہے نا۔ وہ تو تمہیں اچھائی کی طرف تو بلاتا ہے نہیں، گناہوں اور برائیوں کی طرف ہی بلاتا ہے۔ تو تم نے رحمان کا کہا نہیں مانا، اور اس رجیم شیطان کی تم پیروی میں لگ گئے ہو، اور تم جانتے تو ہو کہ انہ لکم عدو مبین، بالتحقیق وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تمہیں تمہاری نیک نیتی سے کبھی مدد نہیں کرتا، وہ تمہاری مدد نہیں کرتا۔ بظاہر تمہیں لگتا ہے کہ وہ معاونت کر رہا ہے، وہ تمہیں غلط راستوں میں تو معاونت کر سکتا ہے، صحیح راستوں میں کبھی تمہاری معاونت نہیں کرے گا، مدد نہیں کرے گا۔ He will never help you. He will always destroy you. اندر سے روحانیت تمہاری تباہ و برباد کر دے گا، اور اس کے بعد آگ لگا کے ایک طرف کھڑے رہ کے تماشا ضرور دیکھے گا، اور قیامت میں کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ میں نے تمہیں ہاتھ پکڑ کے تو گناہ نہیں کرایا تھا، گناہ تو تم نے خود کیا تھا۔ میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ یہ گناہ ہے، اس میں لذت ہے، چل تو تم پڑے تھے، میں تو نشاندہی کرنے والا تھا۔ تو بہرحال اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے اگلی آیت میں، اور کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا وَأَنِ اعْبُدُونِي، عبادت صرف میری ہے، صرف میری ہی عبادت تمہیں کرنی ہے۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ اگر تو تم سیدھے راستے کے متلاشی ہو، if you are looking for the right path, straight path، تو پھر اللہ کی عبادت کرنی ہوگی اور شیطان کی مخالفت کرنی ہوگی۔ تم شیطان کا ساتھ دو گے اور رب کی مخالفت کرو گے تو پھر جہنم کے راستے پہ چل پڑو گے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور اس نے تم سے پہلے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ کیا تم نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں نہیں پڑھتے؟ کیا تم قابیل کے بارے میں نہیں پڑھتے کہ اس نے قابیل کے ہاتھوں قابیل کے اپنے بھائی حابیل کا قتل کروایا؟ کیا تم اور قوموں کا عاد ثمود کے بارے میں نہیں پڑھتے؟ کیا تم لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں نہیں پڑھتے؟ کیا تم ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو بھلا بیٹھے ہو؟ کیا تم بھلا بیٹھے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ کیا تم بھلا بیٹھے ہو کہ فرعون نے کیسے عنانیت کی؟ کیا تم بھلا بیٹھے ہو کہ مکے والوں نے کیا کیا ہے؟ یہ تمام معاملات تم سے پہلے ہوئے ہیں اور تمہارے سامنے ہیں۔ کیا تم بھولے بیٹھے ہو کہ کس طرح اس نے شر اور فساد مچایا، انسانوں کو انسانوں سے لڑایا، یعنی باطل پر ہونے کے باوجود انسانوں نے حق پر ہونے والوں سے لڑائی کی۔ اس جگہ پر پہنچ گئے شیطان کی پیروی کرتے کرتے۔ تو وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تو اتنی سمجھ بوجھ رکھنے کے بعد، اتنے بدھی مان ہونے کے بعد، سمجھدار، دانشور، انٹلیکچول ہونے کے بعد، یہ اتنی چھوٹی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ افلم تکونوا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہیں؟ یہ بات تمہاری عقلوں میں کیوں نہیں آتی؟ تم اپنے دشمن کو کیوں نہیں پہچانتے؟
کیوں اس کی چالوں میں روز پھنستے چلے جاتے ہو؟ وہ تلبیس ابلیس میں تم پھنستے چلے جاتے ہو، اور دیکھو اگر اسی میں پھنستے رہے، اس کی راہ پہ چلتے رہے، تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب تم اٹھائے جاؤ گے اور پھر تم سے کہا جائے گا ہَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، دیکھو یہی ہے وہ جہنم جس کی تمہیں خبر دی جاتی تھی۔ اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، نیک کام کرو۔ پر یاد رکھو سورہ یاسین میں پچھلی آیات میں سے اگر آپ چلے جائیں نا آیا نمبر 54 پہ، تو ابھی تو ہم آیا نمبر 63 دیکھ رہے ہیں، تو 54 پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس روز کسی شخص پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسا کہ تم کام کر کے آئے ہو، وہی جزا ملے گی، جیسے کام کر کے آئے ہو ویسے پھل لوگے۔ تو دیکھو اگر شیطان کی پیروی کرو گے اور اس کی اتباع کرو گے تو جنت سے دور ہو جاؤ گے، اور جنت ایک ایسی جگہ ہے جس کو میں نے کل بتایا تھا، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون لهم فیها فاکہة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحیم، آیہ نمبر 55 سے آیہ نمبر 58 تک۔ تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بتا رہا ہے، ہمیں سب کو بتا رہا ہے، انسانیت کو بتا رہا ہے کہ دیکھو پھر یہاں پہنچ جاؤ گے، پھر بتایا جائے گا کہ ہاں یہی وہ جہنم ہے جس کی تم جس کے بارے میں تمہیں بتایا جاتا تھا اور تم ایمان نہیں لاتے تھے۔ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، سو جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج کیا ہوگا، تم اس میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ اور پھر وہی بات جو آیا 53 میں ہے، 54 میں ہے، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی جان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، وہ جو کرتے تھے اس کے بدلے میں یہاں داخل کیے جائیں گے۔ اور اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، سو جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے میں آج یہ جزا ہے تمہاری، صلہ ہے تمہارا کہ آج تم اس میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جن آیات سے آج ہم نے جو ڈسکس کی ہیں وہ آیہ نمبر 60، 61، 62، 63 اور 64 ہے، جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ أَلَمْ عَاهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون۔ تو ان آیات پر سے جب آپ گزریں تو اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت واضح بات ہمیں بتائی ہے خلاصتاً کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم اس کی پیروی کرتے رہو گے تو جہنم میں تمہیں لے جائے گا۔ جہنم سے بچنے کے لیے کیا فرمایا، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، تم صرف خدائے واحد کی عبادت کرو اور اس دین کی اتباع کرو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور یہی صراط مستقیم ہے جس کو تم نماز میں مانگتے ہو کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ وہ صراط مستقیم ہے۔ بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، یا کم سے کم ہم سب کے لیے ایک ریمائنڈر تو ہے ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔